السلام علیکم، میں ہوں عامر خاکوانی۔ اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم۔ اسلامیہ یونیورسٹی اسکینڈل آپ کے سامنے، آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے بڑا ایشو بنا تھا، میں نے بھی اس پہ ولاگ بھی کیے تھے، اس پہ کالم برا بھی لکھتا رہا تھا، بہت شور شرابہ مچا رہا۔ اب اس کیس میں ایک بڑا ہی زبردست اور ایک ڈرامائی موڑ آیا ہے، بالکل ہی کہانی بدل گئی ہے، ایک نیا موڑ آ گیا ہے۔ آج کی ولاگ میں ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ تو یہ اس لیے اہم ہے کہ صرف یہ اسلامی یونیورسٹی کا کیس ہی نہیں، یہ ہمارے میڈیا کو، سوشل میڈیا کے بھی بالکل ٹرینڈز کو، اور جو اس کے اندر جو ایک اس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ کیا اس کا امپیکٹ کتنا گہرا ہے، اس کے مضمرات کتنے دور رس ہو سکتے ہیں۔ جو نئے دوست چینل دیکھ رہے ہیں وہ چاہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں۔ چینل کے ہمیں سبسکرائبر بڑھانے کی ضرورت ہے، جتنے سبسکرائبر بڑھیں گے اتنے زیادہ ویڈیو لوگوں کو، دوستوں کو نظر آئے گی۔ جنہوں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے وہ جو بھی چیک کریں، دیکھیں نوٹیفیکیشن ملتے ہیں یا نہیں ملتے، اپنے کمنٹ دیا کریں، فیڈ بیک دیا کریں، میں کوشش کرتا ہوں ان کے جواب دوں۔ تو اسلامی یونیورسٹی کیس میں آپ کو یاد ہوگا وہ ایک ان کے سیکورٹی افسر کو پکڑا تھا، اور اس کے بعد یہ ایک کلیم کیا گیا ایک گھٹیا سے تھرڈ کلاس ویلاگر، لودھرا کے ایک ویلاگر نے، جس کو مبینہ طور پہ ڈی پی او بہاولپور نے ایکسیس دی تھی ملزم تک، اور اس نے بعد میں دعویٰ کیا یونیورسٹی گیٹ پہ کھڑے ہو کے اس نے ویلاگ کیا کہ 5,500 طالبات کی ویڈیوز ہیں، اور وہ قابل اعتراض ویڈیوز ہیں۔ اب یہ ظاہر ایک ایسا لیکن اس نے بڑا تہلکہ مچا دیا۔ ایک یونیورسٹی ہے، بہاولپور کی یونیورسٹی ہے، اتنی بڑی اسلامی یونیورسٹی، اور اس میں بچیاں ہیں، ظاہر ہے وہ ایک دن ساؤتھ پنجاب کا کنزرٹیو ماحول ہے، اور 5,500 بچیوں کی اور اتنی بڑی تعداد میں ان کی فلمیں اور یہ اور وہ قابل اعتراض اس موویز، اور اس میں پھر الزام لگا پروفیسروں پہ کہ یہ نہ سارے پروفیسر ایسا کرتے ہیں، نمبر بڑھانے کی خاطر ہراسمنٹ کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، اور پتہ نہیں اس میں بہت کچھ بھی چیزیں نکلتی گئیں، اس میں بڑھتی گئیں، پھر اس میں وی لاگر ٹوٹ پڑے، اس میں یوٹیوبر آ گئے، ٹک ٹاکر آ گئے اس میں، اور ہر ایک نے اپنا اپنا، جس طرح کہتے ہیں نا وہ پنجاب میں بھی محاورے کے مطابق اور سرائکیوں میں بھی کہتے ہیں کہ اپنا لچ فرائی کرنے کی کوشش کی ہر ایک نے۔ اور پھر آخر کار یہ ہوا کہ ہمارے بہت ہی مشہور نوٹنکی ڈرامے باز جو ایک عامر لیاقت جونیئر، جو اپنی جو نثاری عامر لیاقت کی خامیاں اور بری چیزیں لی ہیں، کوئی خوبی یا پلس مائنڈ نہیں لیا، اقرار الحسن جن کا نام ہے، جو ہر وقت صرف ڈرامے کرتے رہتے ہیں، کبھی کی ٹیم لے کے ایک جگہ پہنچ گیا، ایک جگہ پہنچ گیا، اور وہ اس پہ بہت ہی قابل اعتراض اور فضول اور تھرڈ کلاس سے، میں تو بہت ہی گھٹیا سمجھتا ہوں ان سارے چیزوں کو۔ یہ جرنلزم ہے ہی نہیں، جرنلزم چھو کے بھی نہیں گزرا اس بندے کو۔ خیر وہ بھی بیچ میں کود پڑا، اس نے جا کے بال پر جا کیا، اور پھر اس نے پھر اس میں ان کے طارق بشیر چیمہ وہاں کے باولپور کے ایم این اے ہیں، وہاں کے امپورٹنٹ پولیٹیشینز ہیں، ان پہ الزامات لگایا۔ طارق بشیر چیمہ نے اسے فون کیا جاتا ہے، اسے ظاہر ہے بات جب اس پہ الزام لگائے ہوں گے، اس کے بچوں پہ الزام لگائے، اگلا بندہ ریئیکٹ کرتا ہے تو اس نے ریکارڈ کر کے وہ ویڈیو چلا دی، اور یہ بھی کہ آڈیو چلائی کہ میرے بڑے ثبوت ہیں، یہ ہے وہ۔ خیر اس پہ جوڈیشل انکوائری بھی ہو رہی ہے، یونیورسٹی نے اپنی بھی کرائی ہے، پولیس کی بھی انکوائری، 2-3 انکوائریز چل رہی ہیں اب جو ان کی۔ اور سب سے امپورٹنٹ یہ تھا، اچھا جو اس میں ایف آئی آر تھی، میں نے اس پر جو ویلاگ کیا، سچی بات تو یہ ہے کہ میں نے اس میں بڑی تیاری کر کے اور کوشش کر کے کی، اور میرے کو یہ نہیں تھا کہ یونیورسٹی سے، میں تو یونیورسٹی سے نہیں پڑھا ہوا، اسلامی یونیورسٹی سے، بہاولپور کی ہمارے شہر کی یونیورسٹی ہے، لیکن میری یونیورسٹی سے تعلق نہیں، میری اس سے کوئی ایسی کوئی جذباتی وابستگی بھی نہیں۔ تو لیکن جو میں نے فیکٹس اکٹھے کیے وہ سارے اس سے پتہ لگتا تھا کہ ایسا کوئی اسکینڈل نہیں ہے، کیونکہ میرے ذہن میں لاجیکل سوال یہ پیدا ہوا تھا کہ جب اتنی ہزار تصویریں ہیں تو تصویروں سے کیسے پتہ لگے گا کہ یہ یونیورسٹی کی بچی ہے؟ یونیورسٹی ہی بتا سکتی ہے نا، صرف یونیورسٹی انتظامیہ ہی بتا سکتی ہے، کوئی وہاں کی وہ تصویروں سے دیکھ کے بتا سکتی ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ ہے یا نہیں ہے، یونیورسٹی ریکارڈ میں پتہ لگا اس کا نام یا کچھ، جبکہ ایک ویلاگر کو تصویروں سے کیا پتا کہ کون ہے؟ کوئی سوشل میڈیا تصویریں ہیں، کوئی قابل اعتراض فلمیں ہیں، اور اس میں بعد میں پتہ لگا کہ حریم شاہ کی بھی کچھ موویز ہیں، اور بھی پتہ نہیں کیا کچھ ہے اس طرح کا۔ تو وہ ایک سارا کچھ ہے، خیر لیکن پروپیگنڈا اپنی جگہ چلا، لوگوں نے لاکھوں ویوز لیے، اور شور مچایا اور یونیورسٹیوں کو بدنام کیا۔ بعض لوگ ایسے تھے جنہوں نے خود یونیورسٹیوں کے خلاف ہی کر دیا کہ یونیورسٹی میں جانا چاہیے ہی نہیں بچیوں کو، پوری دنیا جہاں کی ساری یونیورسٹیاں، پاکستان کی ساری یونیورسٹیاں ہی ایسی ہی ہیں، اور بھی بے شمار بھی اس میں پورے تعلیمی نظام کو ہی ریجیکٹ کر دیا لوگوں نے، اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ چلا۔ اور اچھا اس وقت بھی یہ بات کی گئی تھی کہ پہلے ویڈیو کا فارنزک تک ہو جانے دیں، کیونکہ ایف آئی آر میں کوئی فارنزک رپورٹ کا تذکرہ نہیں تھا، ایف آئی آر تو آئس پہ صرف کی گئی تھی، آئس پکڑی گئی ہے۔ تو اب خیر اس کی جو فارنزک رپورٹ آئی ہے اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ پتہ لگا کہ اس کی جو ویڈیوز، اس سیکورٹی افسر کے موبائل میں جو تصویریں ویڈیوز ہیں، ان کا یونیورسٹی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اس میں یونیورسٹی کی بچیاں ہیں ہی نہیں، وہ انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کی گئی فضول بے شمار ایسی فلمیں جو، یا جو واٹس ایپ پہ چل رہی ہوتی ہیں فضول سے، ایم ایم ایس چل رہے ہوتے ہیں، یا اس طرح کی چل رہی ہوتی ہیں کلپس، یہ اس طرح کی کلپس ہیں۔ فورنزک رپورٹ نے جو ایک آفیشیل پراپر طریقہ ہے
ویڈیوز کی فورنزک کا، اس رپورٹ نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ کوئی اسکینڈل کوئی چیز ہے ہی نہیں، اس طرح کا کوئی تھا ہی نہیں، اور سارا کوئی جھوٹ تھا۔ اور وہ وہاں پہ جو انیشل انکوائری ہوا، پتہ لگا کہ اقرار حسن کو کئی بار بلایا گیا کہ آپ نے جو اتنے بڑے دعوے کیے تھے، بڑھ چڑھ کے، اور اپنے پروگراموں کی ریٹنگ لی تھی اور اپنے ویلاگ ہٹ کرا کے ہزاروں ڈالر کما لیے تھے، تو وہ کہاں ہے بھائی صاحب آپ کے ثبوت؟ تو اقرار حسن نے جانے کی زحمت ہی نہیں کی، کہ وہ کیوں جاتا؟ وہ نوٹنکی، وہ ڈرامے باز، اس کے ڈرامے اور اس کی ساری حرکتیں کامیاب ہو گئیں، وہ ہٹ اس نے پروگرام کر لیے۔ تو یہ بھی ایک المیہ ہے کہ ہم لوگ ایسے فضول سے اینکر کو، بالکل جس کا کوئی صافتی ایتھکس ہی نہیں ہے، اخلاقیات ہی نہیں ہے، اور سارے اوٹ پڑانگ بے ڈھنگے بے تکے الزام لگاتے ہیں، اور اس کی بے شمار سٹوری باؤنس ہو چکی ہیں، غلط ہو چکی ہیں، ایسے لوگوں پہ ہم اندھا یقین کر لیں۔ اور اوپر سے ہم وی لاگر ایک اور فضول سا، ایک بالکل ہی تھرڈ کلاس سا ایک وی لاگر تھا، وہ ایک سر ہیٹ پہن کے پہنچ جاتا ہے وہ پاگلوں کی طرح۔ پہلے اس نے ڈرامے کیے، وہ جو لڑکی یہاں پہ جو سیما حسن گئی تھی انڈیا، سیما جو پاکستانی مبینہ جو اپنے 4 بچوں کو لے کے، اس نے انڈین چینلز پہ وہ جگہ جگہ یہ روتا رہا کہ جی میری تو وہ دوست تھی، اور اس کے میرے سے ریلیشن تھا، یہ تو سارا جھوٹ بکواس، صرف اس لیے کہ اپنے ویلاگ ہٹ کیے جائیں اور چلے جائیں۔ اور ایسے لوگوں کو ہمیں نکلنا چاہیے ان چیزوں سے، بکواسیات سے۔ خیر، اس میں پھر ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ ہوئی کہ جوڈیشل جو انکوائری چل رہی ہے، اس میں خواتین اساتذہ نے بہت شور مچایا آ کے، اور پولیس کو بہت سخت تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ پولیس نے کو بہانہ مل گیا، اور انہوں نے ہم سب کے موبائل ڈیٹا چیک کیے اور ہمیں ہراساں کرنے کی کوشش کی، اور ظاہر ہر ایک کی اپنی پرائیویسی ہے، تو صحیح پرائیویسی ختم ہوگی۔ خواتین کے بھی موبائلز میں ان کی اپنی پرسنل ویڈیوز ہوتی ہیں، اپنی بچیوں کی اور اپنی فیملی کی ساری ظاہر تصویریں ہر ایک پاس جس طرح موبائل میں ہوتی ہیں، تو وہ اس کو تنگ کرنے کی کوشش کی وائس چانسلر نے اور ٹیچروں نے سب نے شکایات کی، اور کہا کہ ایسا کوئی بات ہے ہی نہیں، یعنی جو اسکینڈل تھا اس کی انٹینسٹی اس سے 100 گنا بھی کم ثابت نہیں ہوئی، اور جو تصویریں، سب سے بڑا جو الزام تھا تصویروں کو، تو بالکل ہی جھوٹا اور غلط ثابت ہوا۔ تو ایک بار پھر پتہ لگا کہ یہ اس طرح کے جو سوشل میڈیا پہ جو اسکینڈل بنتا ہے، اس کو آپ اچھی طرح انویسٹیگیٹ کر لینا چاہیے، اور سنجیدہ سیریس لوگوں کو جو باقاعدہ پراپر جرنلسٹ ہوں، پراپر پروگرام کر رہے ہوں، فیکٹس اکٹھے کر رہے ہوں، اور سنسنی نہ پھیلا رہے ہوں، ان کی باتوں کی اہمیت دینی چاہیے، اور سنسنی پھیلانے والے گھٹیا تھرڈ کلاس عامیانہ ویلاگرز، ٹک ٹاکرز، یہ جو اینکرز، ان کو ریجیکٹ کرنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں جو فساد کی ایک بڑی وجہ بنی ہوئی ہے، اس میں یہی لوگ ہیں۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ اپنے آپ کو ٹینس کریں گے، اور یہ جب ان کے اسکینڈلز اور ان کی گھٹیا پن کو آپ پروموٹ کریں گے، تو کل کو یہ گھوم پھر کے کہیں نہ کہیں کسی وقت آپ بھی نشانہ بنیں گے۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے شاید ہم محفوظ جزیرے پہ بیٹھے ہیں، کہ ایسا نہیں ہے۔ کسی وقت پہ کوئی پتہ لگتا ہے کوئی ویڈیو یا کوئی تصویر یا کوئی آپ لوگوں کی بھی ایسے ہو جس پہ ایک سارا بغیر اسے کنٹیکسٹ کے شور مچے گا، تو ہر کوئی نشانہ بنے گا۔ تو اسی لیے برائے کرم چیزوں کو صحیح انداز میں دیکھنا سیکھیں، سمجھیں، اور کھرے کھوٹے میں پہچان کریں۔ تو اسلامی یونیورسٹی کا اسکینڈل جو ہے، ایک مبینہ اسکینڈل جو فیک اسکینڈل ثابت ہوا، وہ یہ بتاتا ہے کہ ہمیں سچ اور کھرے اور کھوٹے میں تمیز کرنی چاہیے، اور ہمیں اپنے اندر ڈیپتھ لانی چاہیے، اور چیزوں کو ذرا باریک بینی سے، اور اپنا دماغ بھی استعمال کریں، تھوڑا سا لاجیکل سوچیں بھی صحیح، کہ 27,000 بچیاں ہیں تو ان میں سے 5-6 ہزار کیسے ہو سکتی ہیں اتنی بڑی تعداد میں وہ غلط ہوں؟ تو ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔